الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیو، عزیز سامعین، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. ہم خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا. عزیز ساتھیو، رمضان میں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر سال جن لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا وہ لوگ حافظ قرآن کی برکت سے تراویح کے بہانے سے قرآن سال میں ایک مرتبہ سن لیا کرتے تھے. مگر عزیز ساتھیوں، بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، اس سال مساجد میں صرف محدود افراد کو نماز پڑھنے کی اجازت ملنے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان، ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں، کروڑوں میں، بھارت کے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان محروم ہو گئے اس سال. اور جن کو الحمدللہ قرآن آتا ہے، کم سے کم مناظرہ پڑھ لیتے ہیں، یا جن کے گھروں میں الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں میں وہ تراویح سن رہے ہیں، اور بچہ قرآن سنا رہا ہے اور یہ پیچھے اس کے تراویح پڑھ کے قرآن سن رہے ہیں. یہ لوگ خوش نصیب ہیں. اور جن کو ایسے لوگ میسر، ایسے بچے جن کے گھروں میں نہیں ہیں، حافظ قرآن نہیں ہیں، وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں. جن کو وہ میسر نہیں ہے تو کم از کم جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ کم سے کم کچھ قرآن یا کچھ صورتیں یا کچھ جو ہے پارے پڑھ لے پائیں گے. اور جن لوگوں کو، جن بیچاروں کو بالکل نہیں آتا، ان کا حال کیا؟ عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کا تعلق رمضان کے ساتھ گہرا ہے. اللہ قرآن میں جیسے فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان و بابرکت مہینہ ہے کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو اتارا. قرآن رمضان میں اترا ہے. ہدی للناس، اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں لوگوں کی ہدایت ہے. وبینات، اور قرآن جو ہے مدلل کتاب ہے، دلائل ہے. بینات یعنی کہ نشانیاں ہیں قرآن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ کو پہچاننے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو پہچاننے کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہیں. اور ہدایت ہے، بینات ہے، اور اسی طرح سے حق و باطل کو فرق کرنے والی کتاب ہے. ایسی بابرکت کتاب ہم لوگوں کو رمضان میں کثرت سے پڑھنی چاہیے. میرے معزز ساتھیوں، بہت سے مسلمان جبکہ لاک ڈاؤن کے ہونے کے باوجود بھی اپنا وقت بیکار جگہوں پہ ضائع کر دیتے ہیں، غیبتوں میں، چغلیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، مگر قرآن نہیں پڑھ رہے. قرآن پڑھنا آنے کے باوجود بھی کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ. ارے قرآن مجید ایسی کتاب جس کے پڑھنے کے بہت زیادہ اجر ہیں، بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ نیکی ہے. الف لام میم پڑھنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو اس طرح سے الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکیاں. اب آپ اندازہ لگائیے، صرف آپ نے الف لام میم کہا تو اس کی بنیاد پر آپ کو یہ ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور رمضان میں ایک نیکی کا بدل 70 نیکیاں. تو آپ اندازہ لگائیے. آپ نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اس پر آپ کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں. مگر کتنے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ جو باوجود اللہ کی طرف سے موقع فراہم ہونے کے پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں. قرآن مجید ایسی معزز، ایسی متبرک کتاب، اس کے پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس کتاب کے پڑھنے والوں کو. اور یہ کتاب جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. قرآن کے پڑھنے سے آدمی کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں. ہمارے دل زنگالود ہوتے ہیں. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو زنگالود جو ہے سینے پاک ہوتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے جس کے دل میں ایک قرآن مجید کا ایک سورہ بھی محفوظ نہیں ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے یا قبرستان کی طرح ہے. اب اندازہ لگائیے. اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، لاک ڈاؤن کے موقع پر اگر آپ اپنی بیوی سے قرآن سیکھ سکتے ہیں یا اپنے بچوں سے قرآن سیکھ سکتے ہیں، موقع ہے. بیکار ہیں، گپے مار رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ گھروں میں بیٹھے ہیں. ایسے موقع کو غنیمت سمجھ کر قرآن نہیں سیکھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن یاد نہیں کر سکتے. اگر کوئی ناظرہ اچھا پڑھنا جانتا ہے تو اسے 2-4 سورے
یاد کرنی چاہیے حفظ. اگر کوئی ماشاء اللہ جو ہے 2-4 سورے یاد ہیں تو اسے 10 سورے یاد کرنے کی کوشش. اگر کسی کو 10 سورے یاد ہیں تو 20 سورے یاد کرنے کی کوشش. افسوس ہے، تف ہے ان لوگوں پر ایسے موقع پر، جب کہ آج مسجدوں میں جو ہے آپ کو جو ہے تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ لوگوں کے گھروں میں تراویح پڑھنے کے لیے آپ کو سورتیں یاد نہیں. بہت سے لوگ سوال، حضرت کیا کرنا سورے آتے ہیں؟ کیا کرنا؟ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سورے نہیں آتے کیا کریں گے؟ یہ بری حالت ہے مسلمانوں کی. کتنی افسوس کی بات ہے. ارے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اب تھوڑی نہیں اترا کہ بھئی لاک ڈاؤن سے 15 دن پہلے قرآن اترا، وہ تو جلدی یاد کر لو. بولے تو کیسے یاد کریں گے؟ 1400 سال پہلے قرآن اترا. اس وقت سے ابھی ہماری زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے قرآن کے تعلق سے سن رہے. قرآن یاد نہیں کر سکتے تھے؟ قرآن کی فکر نہیں کر سکتے تھے؟ ارے ہم لوگ تو گانے یاد کر لیتے ہیں، فلم اسٹار کے نام یاد کر لیتے ہیں، ان کے فیملی کی جانکاری لے لیتے ہیں. قرآن مجید کے تعلق سے، قرآن مجید کی صورتوں کے تعلق سے پوچھو، بالکل ان پڑھ. بھیا سورہ اخلاص کون سے سورے کو بولتے ہیں؟ نہیں معلوم. اسے معلوم قل اللہ احد کا سورہ بولے تو معلوم. یہ حالت ہے جانکاری قرآن کے تعلق سے. تو اس طرح کا حال ہے بہت سارے مسلمانوں کا. قرآن سے بے رغبتی تمہارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی. قرآن کل قیامت کے دن جو ہے استغاثہ دائر کرے گا، جیسا کہ قرآن کے ایک آیت کا مفہوم ہے. استغاثہ کیس ڈالے گا اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں. اللہ یہ میں تیرا کلام تھا، یہ لوگ مجھے نہیں پڑھتے تھے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں. تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اس کے معنی مفہوم سمجھنے کے لیے، اس کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے وہ اسے جان کر عمل کرنے کے لیے قرآن ہے. مگر مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمان کون تو مرا تب یاد آتا قرآن پڑھنا. فاتحہ کے لیے قرآن یاد آتا، قرآن ثواب کے لیے، قرآن اپنی آخرت کے لیے، قرآن اپنے قبر کی جو ہے اندھیرے، اپنے قبر کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے نہیں. بہت سارے گھروں میں قرآن رکھے پڑے ہوئے رہتے ہیں محرابوں میں، وہ سال سال گزر جاتے ہیں، اس پر دھول چڑھ جاتی ہیں، مگر اس غلاف میں بندھے ہوئے اس قرآن کو صاف کرنے والے بھی لوگ نہیں، اسے نکالنے والے بھی. قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے تو ایسے عجیب طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قاری للقرآن والقرآن یلعن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بہت سے قرآن کے قاری، قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہے. ایسا الٹا سیدھا پڑھتے ہیں، وہاں کھینچنا یہاں کھینچنا، حرف کی ادائیگی صحیح نہیں، جہل، تجوید نہیں، ترتیل نہیں، طریقہ کار پڑھنے کا صحیح اور درست نہیں، الٹا سیدھا پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی رمضان کا موقع اس مرتبہ لاک ڈاؤن میں عطا فرمایا ہے. تو یہ رمضان ہمیں آیا ہے لاک ڈاؤن میں، تو ایسے وقت میں ہمیں قرآن صحیح کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہمارے پاس ہیں. تو ان راستوں کے ذریعے سے جس طریقے سے بھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں، ان راستوں کو اختیار کر کے آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں. اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ تہجد کے لیے یعنی سحری کے لیے کیسے بھی اٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے، تہجد میں آپ نے قرآن پڑھ لی تو کتنا اجر ملے گا. اگر آپ کو یاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم دیکھ کر پڑھیے. ظہر کے بعد 1 گھنٹہ نکالیے، عصر کے بعد 1 گھنٹہ نکالیے، پھر اس کے بعد افطار کے بعد عشاء تک. اگر آپ ہر نماز کے بعد 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نکال کر کے بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، میری آپ سے درخواست ہے، آپ لوگ مکمل طریقے سے اپنے اوقات کو ایک ترتیب بنائیے، اور ترتیب بنا کر کے قرآن کتنے گھنٹے پڑھنا ہے مجھے دن میں، نماز کے لیے یہ وقت، ذکر کے لیے یہ وقت، تلاوت قرآن کے لیے اتنا وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دیں گے. قرآن کا پڑھنے والا، اگر کوئی قرآن کا پڑھنے والا بندہ اگر کوئی چھوٹی موٹی عبادتیں میں بھی کوتاہی ہو جائے اس سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. تو اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، قرآن مجید سے افضل ذکر کوئی نہیں ہے. افضل الذکر تلاوت القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے افضل ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے.
اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، اللہ کا واسطہ دنیا کی جانکاری تو ہمارے پاس بہت ہے۔ آپ سے پوچھو کرونا، ہاں کرونا امریکہ میں اتنے لوگ ہیں اور اٹلی میں اتنے لوگ ہیں، اور اسی طرح سے کیا بولتے ہیں یورپ میں اتنے لوگ مرے ہیں، اتنے لوگ پازیٹیو، اور اتنے لوگ جو ہے ریکوائر ہوئے ہیں، اتنے لوگ صحت یاب ہوئے ہیں۔ بھارت میں جتنے اسٹیٹ ہیں ان اسٹیٹوں کا یہ رپورٹ ہے، اور ایک ایک جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں ان اسٹیٹ میں سے ایک ایک ضلع کا یہ حال ہے، ایک ایک منڈل کا یہ حال ہے۔ کرونا کے بارے میں ابھی نکل کر کے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، 1.5-2 مہینے ہوا، تو اس کے بارے میں اتنی جانکاری ہے۔ اللہ کا کلام اللہ باری عز اسمہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1400 سال پہلے نازل فرمایا، اور جب سے ہم پیدا ہونے کے بعد سے ہمارے گھروں میں قرآن کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، مسجدوں میں بیانات سنتے آ رہے، علماء بتاتے آ رہے اور مفکرین بتاتے آ رہے کہ بھیا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو پڑھنے پر یہ اجر ہے، اس کو دیکھنے پر یہ ثواب ہے، اس کو سننے پر یہ ثواب ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں اس کے تعلق سے کوئی جانکاری نہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور اسے غور سے سنو، اس پر اللہ تم پر رحم کریں گے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے گھر میں، تو آپ بیٹھ کر کے بیٹے سے کہو کہ بیٹا ذرا زور سے پڑھنا، میں سنوں گا۔ بیٹی پڑھ رہی ہے تو بیٹی سے کہنا کہ بیٹی ذرا زور سے پڑھنا، میں بیٹھ کر کے سنوں گا۔ بیوی پڑھ رہی ہے تو بیوی کے بازو میں بیٹھ کر کے کہنا کہ جی تم زور سے پڑھو، میں آپ کے قرآن سنوں گا۔ تو قرآن سننا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ دنیا کی جانکاری تو بہت ہے، مگر قرآن جن لوگوں کو نہیں آتا وہ تو ڈوب مرنے کے برابر ہیں۔ افسوس کی بات ہے ان کے لیے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام تو سیکھنا چاہیے، اللہ کا کلام کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے کلام کو اللہ نے صرف ایسے ہی نہیں اتار دیا کہ اس کو جو ہے غلافوں میں، الماریوں میں بند کر کے رکھ دو، جزدانوں میں بند کر کے رکھ دو، اور اس کو جو ہے کوئی مرا تو اب نکالو، یا کوئی نیا گھر میں اوپننگ کرنا ہے تو تب نکالو۔ اس کے لیے نہیں، یہ عمل کے لیے ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہے، پڑھ کے بعد اس کو جاننے کے بعد اس پر عمل کے لیے قرآن ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیجیے اور قرآن مجید کی صورتیں یاد کیجیے۔ اگر موقع ملے تو ایک معتبر علماء کرام کی تفاسیر سنیے، یعنی کہ کسی بھی ایک معتبر عالم دین کی تفسیر سنیے، ترجمہ پڑھیے، جس سے آپ کے عمل میں اضافہ ہوگا اور آپ کو قرآن کی اہمیت اور فضیلت میں جو ہے آپ کو معلومات اور جانکاری حاصل ہوگی۔ میں انہی کچھ باتوں کے ساتھ آپ سے ایک اور مرتبہ درخواست کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ اللہ جو ہے آپ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیے، قرآن مجید سیکھیے، قرآن مجید کو پڑھنے کا عادی بنائیے۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اے اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے، قرآن مجید کے حفاظ اور قاری قرآنوں کی برکت سے، قرآن کو پڑھنے والوں کی برکت سے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اس زہریلے وائرس کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ عید فطر سے پہلے ساری دنیا کی انسانیت کو اس سے پہلے ہی اس زہریلے وائرس سے ساری دنیا کی انسانیت کو نجات عطا فرمائیے، اور دنیا کے انسانوں کو یا اللہ ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، خصوصاً مسلم طبقے کی حفاظت فرمائیے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔